اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں چند باتیں چیونٹیوں کے بارے میں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے چیونٹی ہر گھر میں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گھر میں دیکھیں، کہیں نہ کہیں جہاں خوراک ہوتی ہے نا، وہاں چیونٹی ضرور آتی ہے۔ اس میں چھوٹا سائز بھی ہے، بڑا سائز بھی ہے، بہت بڑا سائز بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف سائز کی بعض اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ بڑی مشکل سے آنکھ سے غور کر کے دیکھنی پڑتی ہیں، اور بعض اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ ہماری انگلی کے ایک آدھ پور کے برابر اتنی بڑی۔ لیکن جو بہت عام ہے، ایک چھوٹی ہے اور ایک وہ کالا سا کیڑا چیونٹی کی ایک قسم، یہ عام گھروں میں پایا جاتا ہے۔ ان کی کئی خوبیاں ہیں۔ وہ جو چھوٹا کالا کیڑا ہے، وہ ہمارے پنجابی میں اسے تک مکوڑا کہتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب سا نام اس کا ہوتا ہے۔ مجھے تک مکوڑا میں نے کہا تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ گھر میں 3 جوان بچیاں تھیں اور تینوں تھوڑی سی تتلاتی تھیں، تتلا پان تھا ان کی آواز میں تھوڑا سا کلیئر نہیں تھی، بات کرتے ہوئے نا تھوڑا سا لرزش آ جاتی تھی۔ تو ان کے گھر کو مہمان آ رہے تھے، تو پیرنٹس کو کچھ اچھا لگا کہ ہماری بیٹیاں ان کے سامنے جائیں گی تو وہ تھتلا کے بولیں گی تو وہ کیا کہیں گے۔ انہوں نے بیٹیوں کو کہا کہ بیٹا تم لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا اور کوئی بات ان کے سامنے نہیں کرنی، جو کہیں سر سے سلام کر دو اور سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں کرنی۔ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں، ہم نے کیوں بات کرنی ہے، کوئی تک نہیں ہے۔ ایک طرف بیٹھ گئی، مہمان آئے، گپ شپ ہو رہی تھی، تو اتفاق سے وہ جو تک مکوڑا، وہ کالا سا اتنا سا کیڑا ہوتا ہے نا، کوئی 1 انچ کے لگ بھگ ہوتا ہے، 1 انچ سے تھوڑا سا کم، وہ رنگتا ہوا آ گیا۔ یہ کہتی ہے اوہ دیکھو دیکھو دیکھو، وہ کیڑا آ گیا۔ تو اس کہتی ہے چپ رہو، بولنا نہیں، اور ویسے بھی یہ کیڑا نہیں ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، میں تو بتاتی ہوں سوچ کے کیا ہے۔ اور وہ تیسری کو موقع مل گیا، وہ کہتی ہے چپ رہو دونوں، پاپا نے منع کیا، ماما نے منع کیا۔ پھر بولتی ہے یہ ویسے کیڑا نہیں، یہ تک مکوڑا ہے، تک مکوڑا۔ اب وہ مہمانوں نے دیکھا تو ہنسنا شروع ہو گیا۔ گھر والے تھوڑے سے شرمندے ہوئے، لیکن شرمندگی تو کوئی بات نہیں نا، بچیوں نے اپنی بات کر لی۔ اچھا، یہ چیونٹیاں جسے پنجابی میں کیڑیاں کہتے ہیں، یہ چیونٹیاں اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ 1 مربع میٹر میں اگر آپ تھوڑی سی زمین کھدائی کریں تو اتنی چیونٹیاں نکلتی ہیں، اتنی چیونٹیاں کہ کرۂ ارض پہ جتنے انسان ہیں نا، ان سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی کالونیز ہیں، آپ تھوڑا سا زمین کے اندر چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہیں کہیں ان کی کالونیز، یہ پورا وسیع گھروں کو بنا کے لمبی چوڑی رہتی ہیں، اور اتنی زیادہ ہوتی ہیں ایک جگہ پہ کہ آپ کے لیے گننا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر ان کی سپائسیز ہیں، 20 بلکہ ہزاروں، سینکڑوں تک، ہزاروں سے زیادہ ہوں گی۔ بعض سفید پیر ہوتے ہیں، بعض چھوٹا سائز، بڑا سائز۔ اتنی سی بھی میں نے دیکھی ہے جسے ذرا غور لگا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر بھوری ہیں، کالی ہیں، سفید ٹانگوں والی بھی ہیں، اور اتنی تعداد ہوتی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہ اتنی زیادہ ہے کہ 1 مربع میٹر میں انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آج ایک خاص ان چیونٹیوں کے بارے میں، جیسے ہم اپنا ایک وطن میں رہتے ہیں، اس کی کچھ سرحدیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی سرحدیں متعین کی ہوتی ہیں، اور یہ اپنی سرحد میں کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتے، اس سے مقابلہ کرتے ہیں کوئی آ جائے۔ ایک خاص قسم کی چیونٹی ہے عام، اسے رب العزت نے بڑی عجیب صفتیں دی ہیں۔ کوئی اس جیسا کوئی چھوٹا موٹا کیڑا اس کی سرحد میں داخل ہونے لگے نا تو یہ فوراً اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے ڈنک مارتی ہیں۔ ڈنک بڑا زہریلا بھی ہوتا ہے، تیز بھی ہوتا ہے، وہ اس کیڑے کو بھگا دیتا ہے۔ لیکن کئی کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو ڈنک پروف ہوتے ہیں، انہیں ڈنک اثر نہیں کرتا۔ کیڑوں نے حملہ کیا،
उन्होंने रंग मारे हैं, लेकिन वो बड़ी डटाई से सामने मुकाबले पे आपके पास आपकी टेरिटरी में, आपकी सरहद में वो दाखिल हो जाता है। अब उस सूरत में उसे रोकना यकीनन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें एक खूबी दी है। उस खूबी की बिना पर ये उसे भी रोक लेते हैं। वो होता क्या है कि जब कोई कीड़ा ऐसा आ जाए जिस पर डंक भी असर नहीं किया और वो आपकी सरहद में एंटर हो गया और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इनमें से कोई एक कीड़ा आगे बढ़ता है और उसे पूरी तरह अपने साथ जकड़ लेता है। जब वो उसे पूरी तरह जकड़ लेता है ना, तो फिर वो अपने अंदर, अपने जिस्म से एक पतला सा रतूब, थोड़ा सा एक मादा सा खारिज करता है। वो मादा जो है ना, उस शख्स को इर्द गिर्द फैलना शुरू हो जाता है और वो फैल कर ना उसे गलाना शुरू कर देता है। उसके पैर, हाथ, वो सारे गल के ना तो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और ये यहीं पर कनात नहीं करता, वो 2-3 मिनट तक उससे चिमटा रहता है। जब वो देखता है कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, तो वो मटीरियल जो इसने फैलाया होता है ना, वो खुद ब खुद एक धमाके से फट जाता है। जब वो धमाके से फटता है ना, तो जो चिमटा होता है और जिससे चिमटा होता है, वो दोनों के दोनों कीड़े धमाके से पाश जिसे कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, वो दोनों टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चनाचे इसकी सरहद में वो दाखिल होना जो उसका ख्याल था, वो मुमकिन नहीं रहता। तो ये रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों में भी और कीड़ों में भी ये सिर्फ दी है कि वो अपनी जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करें, और उसके लिए मखसूस रब्बुल इज़्ज़त ने तरीके दिए हुए हैं। और ये एक चींटी ख़ास जो है बहुत सी जगह पाई जाती है, उसमें भी ये खूबी है। और वो अपनी फट के अपना आप भी तबाह करती है, दुश्मन को भी मार देती है, और इसी खूबी की बिना पर उसकी सरहदें महफूज रहती हैं। वो जो ज़मीन के अंदर उनका कबीला जहाँ आबाद होता है, जहाँ पूरे के पूरे घर, आप देखें कि कीड़ियों के कभी घर आपने थोड़ी सी ज़मीन खोदे ना, तो कोई घर निकल आए ना, तो वो आप देखते हैं उसमें इतनी ज़्यादा तादाद है कि आपको हाथ बचाना, वो इतने चढ़ जाते हैं हाथ पे कीड़ियाँ कि आपको उनसे निजात पाना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल है, और फिर काटती भी हैं। तो ये अल्लाह मियाँ ने उन्हें सिर्फ दी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम इंसान हैं, हमें भी अपनी सरहदों की हिफाजत करनी होती है। वो हमारी जो हिफाजत करने वाले हैं, वो सबसे पहले अपने मुल्क को फतह करने लगे हैं, लेकिन ये वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। जब उन्हें अकल आएगी तो वो सरहदों पर चले जाएंगे या ज़रूरत पड़ेगी। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।